बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, जो टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाम नहाद सहाफ़ी और इमरान खान की घड़ी चोरी का मामला, और दूसरा सलमान शहबाज साहब की जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, उसमें भी तौसीह हो गई है। और इसके साथ साथ डेली मेल ने जो शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी है, लगता है अभी भी इंग्लिश पढ़ने में इनकी काफ़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इमरान खान साहब की घड़ी का मामला। नासिन, जैसे आपको पता है कि ये एक बड़ा तसलसल चल रहा है इमरान खान साहब की घड़ी के मामले पे। आप एक दफा भी एक बात करते हैं, आप 10 दफा भी वो बात करते हैं। आप कहते हैं उन्होंने पहले भी घड़ी चोरी की, अब भी घड़ी चोरी की। उन्होंने पहले भी इसके जरिए बेची, अब उन्होंने इसके जरिए बेची। पहले वो कहते थे कोई उमर फारूक नामी बंदा है वो बेच के आया, उसने फराह खान ने घड़ी बेची। अब कहते हैं कि जी जुल्फी बुखारी ने घड़ी बेची क्योंकि बुशरा बीबी ने उन्हें कहा। अच्छा, घड़ी बिक गई, घड़ी बिक बेच दी, इमरान खान साहब ने चोरी कर ली, सब कुछ हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कनात कर रहे हैं क्योंकि हमें इमरान खान साहब ने चोर कहा है, लिहाजा ये भी चोर है। मैं कहता हूं ये भी चोर हो गए। मैंने कुछ पहले वीलॉग्स में भी एक बात फरमाई थी कि अगर इमरान खान साहब चोर हैं तो आप उनके ऊपर FIR क्यों नहीं काटते। मसलन एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं, आप समझे नून लीग और PTI के लोग, ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हैं। तो आप जब इतने मुकदमात बना रहे हैं तो एक मुकदमा इमरान खान साहब पे और बना दें। आप कुछ दिन के बाद उनका ये मामला ले आते हैं, इसके पीछे नाज़रीन एक वजह है, वो मैं आपको सारी इसके साथ डिटेल से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब ये होता क्या है, इमरान खान साहब ने कहा मैंने घड़ी 50% पे पैसों पे दी, पैसे अदा किए गवर्नमेंट को, तोशा खाना वालों को, और मैंने घड़ी ले ली। अब मेरी मर्जी, मैं एक को बेचूं, दो को बेचूं, फाइन। अब ये ले आए इमरान खान साहब की क्या जी, वो वीडियो ऑडियो लीक ले आए, किसके साथ, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के साथ। और ये जो ही मामला होता है, ये इतना प्लांटेड काम करते हैं कि जो इनके नाम नेहाद सहाफ़ी हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप यकीन करें कि वो ऐसे ट्वीट लिख के बैठे होते हैं। उधर से टीवी पे खबर चली है, इधर से हजारों की तादाद में ट्वीट आने शुरू हो गए। जब हम छोटे होते इन लोगों को सुनते थे ना, ये जो सहाफ़ी हैं, इनमें से कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तो आप यकीन करें हम समझते थे ये बड़े काबिल लोग हैं। वाकई इन्होंने साबित किया वक्त के साथ साथ कि इन्होंने हमें गुमराह किया है। इन्होंने हमें गुमराह किया। ये वो सहाफ़ी हैं जो वाकई अपना रिस्क किसी के लिए हलाल करते हैं, किसी से जो पैसे पकड़े होते हैं उसका पूरा रिस्क ये हलाल करते हैं उनकी नौकरी करके। ये दूसरों को ये कहते हैं कि ये लोग फलां सहाफ़ी जो इमरान खान का बकाऊ है। मैं कहता हूँ होगा, इमरान खान साहब ने उन्हें पैसे दिए होंगे। आप जो ही ये काम करते हैं, और कुछ खवातीन सहाफ़ी हमारी जो ऐसी हैं जिन्होंने टीवी पे चीख चीख के बोल रही होती हैं, ना उन्हें पाकिस्तान की नाज़रीन मैशत की फिक्र है, ना पाकिस्तान की गुर्बत की फिक्र है, ना महंगाई, ना पेट्रोल। जो दिन रात सोते नहीं थे ये कसीदे पढ़ते हुए, आज उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा। पाकिस्तान में महंगाई है घड़ी की वजह से, मैशत डूब गई घड़ी की वजह से, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे मुकदमे बन गए इस घड़ी की वजह से। मतलब पाकिस्तान आज तक जितना बर्बाद हुआ है उसके पीछे एक घड़ी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इमरान खान साहब चोर हैं, ठीक है चोर होंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस अवाम को बता के इंप्रेस करें। और ये नाम नहाद जो सहाफ़ी हैं जो दिन रात एक ही काम के ऊपर लगे हुए हैं, इन्हें इस वक्त पाकिस्तान की फिक्र कम है। इन्हें इस वक्त फिक्र ये है, हाँ जी, इमरान खान साहब ने जो हमारे बॉसेस हैं, जो हमें इस बात के ऊपर पे करते हैं कि हम उनकी जुबान इस कौम को बताएं, उन्होंने हमारे बॉस को ये लफ्ज क्यों कहा कि वो चोर हैं। लिहाजा अब हम साबित करेंगे अवाम के ऊपर कि ये भी बंदा चोर है। या तुम सारे लोग चोर हो गए, हमारा क्या इसमें कसूर है। आप एक बंदे को नीचा गिराने के लिए खुद इतना गिरते हुए जा रहे हैं कि अवाम आपको देख देख के, जो आपको एडलाइज करती थी, आज आपने वन साइडेड होने का सबूत दे दिया। आप ये तो नहीं कह रहे कि जी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 12 अरब 15 अरब रुपए के जो केसेस थे, ये वजीर आज़म बन गए। ये आपका टॉपिक कभी हुआ ही नहीं है। आपने एक लाइन पकड़नी है, उसके ऊपर आपने अपनी जो सहाफत है वो शुरू कर दें, वो है इमरान खान। तेरा जमाती इत्तेहाद सियासत करते हैं इमरान खान के ऊपर, आप सहाफत करते हैं इमरान खान के ऊपर। अवाम के लिए कुछ आपको देने के लिए है नथिंग। अभी जो कारनामा आपने आजाद कश्मीर में अंजाम दिया, आपका पुतला जरा शहबाज शरीफ साहब का, आपने बदले में आप इतने तस्सुब पसंद हैं, आपको अपने ऊपर तनकीद भी पसंद नहीं थी। आपने सरदार इलियास जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर के,
آپ نے اس کا جو پلازا ہے سنٹورس اس کو بند سیل کروا دیا اور بیوقوفی دیکھیں پھر اسے کھول بھی دیا. آپ کیا میسج دینا؟ اور آپ کے وزراء کہتے تھے ہم اس کو یہاں نہیں آنے دیں گے. بس یہاں تک کہ آپ کی سیاست ہے، یہ انتقامی سیاست. آپ دوسروں کو کہتے تھے یہ آپ کی سیاست ہے. اس گھڑی والے معاملے کو انہوں نے کیوں چھالا؟ اب یہ اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں کیوں چھالا. کیونکہ حمزہ حمزہ شہباز کے بعد سلمان شہباز صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے وہ ہائی کورٹ نے وہ اپروو کر دی ہے. وہ بندہ جو پاکستان کو مفرور ہے، پاکستان ایئر فورس کے جہازوں میں آ کے آپ منسٹر بن جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بے قصور ہوں. تم جب اپنے ابو جی کی حکومت ہے اب تم بے قصور ہو، پہلے تم بے قصور نہیں تھے. میں پھر کہوں گا، میں ہر ولاگ میں کہتا رہوں گا کہ ان لوگوں نے، ان 13 جماعتی اتحادی حکومت نے، عمران خان صاحب جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کوئی این آر او کی بات نہیں کی، انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا کہ یہ واقعی این آر او کے لیے حکومت کرنے آئے ہیں. ان کا اور پاکستان میں حکومت آنے کا قطعاً کوئی مقصد نہیں تھی، پاکستان کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں تھا. انہوں نے سلمان شہباز صاحب کے اوپر سے یہ ہٹانے کے لیے کہ یہاں نہ دھیان چلا جائے، انہوں نے یہ کاؤنٹر اٹیک مارا ہے کہ یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک آ گئی. اسی سارے گورکھ دھندے میں یہ سلمان شہباز صاحب یہاں اتریں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پاکستان ان کا منہ تکتا رہ جائے گا. لو جی پیچھے رہ کون گیا؟ نواز شریف صاحب رہ گئی، ان کی آل اولاد رہ گئی. آپ انہیں بھی بلائیں، ایک ہی دفعہ کام ختم کریں. یہ جو قسط وار آپ کہانی چلا دیتے ہیں، ڈرامہ چلا دیتے ہیں، اس کو آپ ختم کریں. اس کا کک فائدہ نہیں ہونے والا. عوام، میں صحیح بتا رہا ہوں، عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے. وہ آپ کے اس گورکھ دھندے میں، اور خاص طور پہ یہ جو نام نہاد صحافی ہیں جو ہر وقت ہمیں اخلاقیات کا اور صحافت کا درس دیتے رہتے ہیں. شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر میں نے یہ چند صحافیوں کی جو صحافت ہے وہ دیکھ لی تھی کہ یار یہ ون سائیڈڈ لوگ، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رنگی. وہ کیوں نہیں بولتے کہ اس کا مقدمہ سنا جائے؟ حکومت نان سیریس ایٹیٹیوڈ کر رہی ہے. یہ پاکستان میں 13 جماعتی اتحاد اور کچھ صحافی ہی پاکستان ہے، باقی کوئی پاکستان نہیں لگتا. یہ وہ صحافی ہیں جو اصل مجرم ہیں، جو مجرموں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں. ایک پروگرام میں ایک خاتون صحافی کی لڑائی دیکھ رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑی غیر اخلاقی کام ہے جو یہاں پر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی باتیں کرتے ہیں. تو وہاں پر کئی صحافیوں نے اس خاتون کا بہت منہ توڑا. انہوں نے کہا اخلاقیات کا بھی درس نہ دیں ہمیں، جو آپ بات کریے وہ ہمیں اخلاقیات ویسے چاہیے نہیں. وہ کہہ رہی تھی بیسیکلی آپ کو شرم آنی چاہیے. پھر انہوں نے جو اس خاتون کو شرم دلائی وہ بھی سوچنے کے قابل تھی. یہ آپ کا جو چند صحافیوں کا گٹھ جوڑا اس قوم کے اوپر جو بوجھ بنے ہوئے ہیں نا، یہ زیادہ دیر انشاءاللہ اب چلیں گے کوئی نہیں. ناظرین اگلا ٹاپک ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف کے اوپر جو کیس تھا کرپشن کا، اس کے اوپر معافی مانگ لیا. اور جہاں دھواں دھار ایسے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور ان کے اہل خانہ یہاں پر خوشی کے شامیانے بجا رہے ہیں. انگلش پڑھنے میں ہمیشہ یہ غلطی کر لیتے ہیں جب کیس پورا پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک، آپ اس پوری عبارت کو دیکھیں. انہوں نے ایک پرٹیکولر ایریے کے اوپر کہا کہ نیب کی وجہ سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں ہم اسے ایکسکیوز کرتے ہیں، مگر ہم اپنی باقی سٹوری کے اوپر اسی طرح قائم و دائم ہیں. تو اس میں آپ کھلکھلانے والی کون سی بات ہے؟ اچھا آپ اگر بری ہو گیا، اس اخبار کی اتنی ویلیو آپ کے سامنے ہے، پہلے تو آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے تھے، اب اس کی بات آپ کو سچ لگ رہی ہے. جب وہ اخبار آپ کی کرپشن کے پردے چاک کر رہا تھا وہ صحافت غلط تھی، وہ اخبارات غلط تھے، ان کے اوپر اپنے ہرجانے کے اور جرمانے کروائے. آج آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو اخبار ہے وہ ہم سے معافی مانگا کیونکہ وہ غلط ہے. انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری کے اوپر ایکسکیوز کیا، انہوں نے کہا ہم اسی کے اوپر قائم ہیں. ان کے باقی جو کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں، انہوں نے علی عمران اور سلمان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، جو باقی معاملات کے اوپر ہیں، منی لانڈرنگ کے اوپر ہے، ہم اس پہ ابھی بھی اپنی سٹوری کے اوپر قائم و دائم ہیں. وہ آپ کو بات نہیں بتائیں گے. میں پھر کہوں گا وہ چند نام نہاد صحافی پاکستان کے جو ان کے بالکل پے رول کے اوپر ہیں وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ یہ دیکھیں. ایکسپلین کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کے ترجمان کو، ہمیں ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں یہ صحافی. تمہارا اس سے انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ تو صحافی ہو، آپ کا تو کام ہے کہ آپ جنت سے صحافت کرتے ہیں، آپ صحیح بات کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہنا چاہیے آپ کو. یہ ایسے ان کے ترجمان بن جاتے ہیں. تبھی تو وہ انہیں فہد حسین صاحب کی طرح اور ان کو جو ان کے گھر والوں کو نوازتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں نوازتے. کیونکہ جب یہ یہاں پر صحافت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بولتے ہیں تو انہیں نوازا جاتا ہے. تو ڈیلی میل کی سٹوری کو اور سلمان شہباز صاحب نے جو یہاں پر ارائیول کرنا ہے، عمران خان صاحب کی جو گھڑی کا معاملہ، اس کو یہ جوڑا گیا تاکہ عوام اسی چکر میں رہے.
عالمی مارکیٹ میں پیٹرول 78 بیرل کا ہو گیا اور اس کے مطابق پاکستان میں 100 پلس پہ 110-15 پہ ہمارا پیٹرول ہونا چاہیے تھا. آج بھی ہم 250 روپے پہ خرید رہے ہیں. اتنا مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں اور ایون آرمی مارکیٹ میں یہ تیل گر رہا تھا. مجال ہے ان صحافیوں کی، اس حکومت کے اوپر، کہ ان کے اوپر کوئی احساس ذمہ داری ہو اس کے اوپر بولنے کی. نہ زپ لگی ہوئی ہے کیونکہ باقاعدہ خرچہ جاتا ہے انہیں اس بات کے اوپر کہ آپ عوام کو اس طرف نہ آنے دیں، بس گھڑی کے چکر میں رکھیں ان کو. کیونکہ پاکستان میں دنیا میں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کی گھڑی تھی. شہباز شریف صاحب سے ڈیلی میل والوں نے نا معافی مانگ لی ہے، بس دیٹس اٹ. یہ ہمارا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے نکلیں. آپ عوام کو، پھر میں کہوں گا، میں اپنے ہر ولاگ میں آلموسٹ کہتا رہوں گا، آپ ہمیں اپنی پرفارمنس بتا دیں اب تک کی، علاوہ اس کے کہ آپ نے نیب بند کر دی، اوورسیز ووٹنگ ختم کر دی، اپنے اوپر کیسز ختم کروا رہے ہیں اور یہاں پر ایسے کیسز، ایسی چیزیں بنوا رہے ہیں، ایسی پروسیکیوشنز کروا رہے ہیں کہ جس سے آپ کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں. کیا بات، آپ دوبارہ آپ کو پتا آپ کی حکومت آ جانی ہے. ہمیں پتا تھا آپ نے آ جانا. جب دوبارہ حکومت آئے گی کسی اور کی، اگر وہ کیس کھول دے گا پھر آپ باہر بھاگ جائیں گے، پھر آپ کہیں گے ہمارے اوپر انتقامی کاروائی ہو گئی ہے. کہنے کو، اپنی پرفارمنس بتانے کو ناظرین ان کے پاس کچھ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں الجھائے جائے. اور آخری بات، پیپلز پارٹی ان کے ترجمان بنی ہوئی. آپ یہ دیکھیں کل تک ایک دوسرے کو اس حد تک برا کہنے والے چور، ڈاکو، چینی چور اور ملیں لگانے والے، ملوں میں ان کے فلاں ہیں، وہ سارے بھول بلا کے اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیا. پہلے ہمیں کہتے تھے یہ برے ایک دوسرے کو، اب کہتے ہیں ہم دونوں ٹھیک ہیں، عمران خان برا ہے. آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.